حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ منفی اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم جن اخلاق کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے بخیلی۔ بخیلی بھی ایک بہت بری چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں کہیں کہیں پائی جاتی ہے اور کہیں زیادہ ہی پائی جاتی ہے، کہیں کم پائی جاتی ہے۔ تو علاقے کے حساب سے وہ الگ الگ جو ہے اس کی شکل و صورت ہوا کرتی ہے۔ بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے اور اس کی سامنے والوں کو یا دوسروں کو ضرورت ہے، اور اگر یہ چیز کو شیئر کرنے کی ضرورت میں کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیئر نہیں کرتا ہے، پھر بھی وہ دیتا نہیں ہے، تو اس کو بخیلی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بخیلی جو انسان کے اندر پائی جا رہی ہے، کن کن چیزوں بخیلی کر سکتا ہے بندہ؟ سب سے پہلے مال میں آدمی بخیلی کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں بخیلی کرتے رہتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بخیلی کر کے کوئی بڑا کمال کر رہے ہیں، بخیلی کر کے کوئی بھلائی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، بل هو شر لہم، بخیلی ان لوگوں کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جتنی چیزوں بخیلی کرتے رہیں گے نا، ان تمام چیزوں کو کل قیامت کے دن توق کی شکل میں جو ہے اس کو لایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو انسان مال میں بخیلی کرتا ہے، اور اسی طرح علم میں بھی بخیلی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اس کو عطا کر رکھا ہے، کسی کو شیئر نہیں کرتا، کسی کو بولتا نہیں، کسی کو بتاتا نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، علم کو چھپاتا رہتا ہے، معلومات کو چھپاتا رہتا ہے، جنرل نالج اس کو پتا ہے پھر بھی اس کو چھپاتا رہتا ہے، تو گویا وہ اپنے علم میں بخیلی کر رہا ہے۔ اب مان لیجیے ایک آدمی جو ہے ایک دکان کو جاتا ہے، ایک دکان ہے، اوکے، اور گراہک اس کے پاس جا رہا ہے، بھائی وہ چیز ہے کیا؟ نہیں ہے، اوکے، وہ چیز نہیں ہے، تو پھر کسٹمر اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کہاں مل سکتی، ذرا گائیڈ کر سکتے کیا آپ؟ یہ چیز کہاں ملتی ہے، ذرا گائیڈ پوچھتا ہے کسٹمر، بھائی میں یہاں جا رہا ہوں نہیں مل رہا، وہاں گیا نہیں ملا، تو سمجھ میں نہیں آیا کہاں ملتا ہے، کس جگہ ملتا ہے، یہ پوچھتا ہے لیکن پھر بھی آنسر دیتا ہے کہ نہیں معلوم، جبکہ اس کو پتا ہے اور ایک اس کے بازو میں وائی دکان ہے اور اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اس کو پتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز یہ بازو والے دکان میں ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بازو والے کی دکان ملتی نہیں بولتا، چھپا کے رکھتا ہے اس کو، بخیلی کر رہا ہے وہ۔ بھائی آپ کے پاس ہی آیا تھا کسٹمر، وہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند تھا، لیکن آپ نے وہ چیز نہیں رکھی جس کی وجہ سے اس کو کہیں اور جانا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ بول دیے ہوتے میرے پاس تو نہیں بھائی، یہ بازو دکان اس کو مل سکتی، جا سکتے آپ، ختم، یعنی اس کی روزی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں بھائی؟ وہ کسٹمر تمہارا تھا، تم نہیں رکھے اس لیے تم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ چیز تم نے نہیں رکھا اس لیے تم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بازو پر رکھا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنا بھی بندہ شیئر نہیں کرتا، گائیڈ نہیں کرتا۔ تو مال میں بخیلی کرتا ہے بندہ، علم میں بخیلی کرتا ہے بندہ، اور اسی طرح مال اور علم کے ساتھ ساتھ کچھ بندے ایسے رہتے ہیں کہ بھی یہ بخیلی اس حد تک ہے کہ نہ اپنے اوپر وہ کرتا ہے، اپنی ذات پہ بھی نہیں کرتا، اپنے بچوں پہ بھی نہیں کرتا، اپنی بیوی پر بھی نہیں کرتا، اور دین پر بھی نہیں کرتا، دنیا پر بھی نہیں کرتا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ پھر کیا کرتے بھائی؟ اتنا مال ہے،
بس وہ جمع 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 کر کے مر جانے کو کامیابی سمجھتا ہے. اس مال کا فائدہ نہ اپنی ذات پہ، اچھا کھاتا پیتا بھی نہیں بیچارہ، اپنے گھر پہ بھی خرچ نہیں کرتا، بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، چلو دین سکھانے کے لیے اس پہ خرچ کر، وہ بھی خرچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی یہاں نہیں خرچ کرا، کم سے کم دنیا کی تعلیم دینے کے لیے وہاں پر خرچ کرا، وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف رکھ کے مر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا سکسسفل آدمی ہوں. یہ بھی ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی پرابلم ہے. اور کچھ لوگ ہیں اپنے گھر والوں پہ تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ بہت زیادہ بخیلی کا معاملہ کرتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی وہ دینا پسند نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی ہیں. اور یہ بخیلی ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان. ہر دن صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. فیقول احدہما، یہ دو فرشتے جو یہاں سے نازل ہو رہے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیرے بندوں میں سے جو بھی تیرے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، ان کو بہت زیادہ مال عطا فرما. کون دعا دے رہا ہے؟ فرشتہ دعا دے رہا ہے. اور ایک فرشتہ ہے وہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے بندوں میں سے جس کے پاس ہی مال ہے، سب کچھ ہے، علم ہے، دولت ہے، تجربہ ہے، فلاں سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، چھپا چھپا کے رکھتا ہے، شیئر نہیں کرتا، دیتا نہیں، تو اس کے مال کو تباہ کر کے چھوڑ دے. تو رحمت کا فرشتہ بھی ہے اور عذاب کا فرشتہ بھی ہے. یہ بہتحاشا مال دینے کی دعا کرتا ہے اور یہ فرشتہ جو ہے مال کو تباہ کرنے کی دعا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نا انفق علیک، اللہ کیا کہتا ہے؟ بندے تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کرنے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں. بھائی ایسے لوگ بھی ہیں، بھائی وہ آدمی مان لو فار ایگزامپل 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پورا سال، ایک رمضان سے دوسرا رمضان بھی گزرتا ہے، لیکن پھر بھی 10 روپے بھی وہ صدقہ نہیں کرتا. سال گزر جاتا ہے لیکن 10 روپے بھی خرچ نہیں کرتا ہے. تو یہ سب اسی میں داخل ہوتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ قرض دینے والا ہے؟ تو صحابی نے کہا اللہ کا رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ پر وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی باغیچے کو اللہ کو قرضے کے طور پر دے دیا. واپس لوٹ کر اپنے باغیچے کو جاتے ہیں، اس باغیچے میں جھونپڑی ہے اور اس جھونپڑی میں جو ہے ان کی بیوی اور ان کے بچے اور تھوڑا سا سامان ہے، اور جا کر کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا امت دہدا، یا امت دہدا اخرجی اخرجی، نکل جاؤ نکل جاؤ. امت دہدا ہاں فخرجت منہا متاعہا وصبیانہا، چھوٹا سامان تھا سر پہ رکھ لیا، بچے گود میں لے لیا اور اپنے باغیچے سے نکل کر باہر آئیں. پوچھا کیا ماجرا ہے ابو الدہدا، کیوں مجھے باہر نکلنے کو تم نے کہا؟ کہا انی اقرضت ربی حائطی، میں نے اپنے رب کو یہ باغیچہ قرضے کے اوپر دے دیا ہے. اتنا سننا تھا. بیوی نے کہا ربح بیعک یا ابا الدہدا، ابو الدہدا تم نے سب سے بڑی کامیاب تجارت کی، اللہ کو تم نے قرضہ دے دیا، سب سے بڑی تجارت تھی. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایک سا خرچ کرنا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر بھی ہے. ایک آدھا مد بھی خرچ کرنا ایسا تھا ان لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تب بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ بخیلی انسان کے اندر کبھی موروثی ہوتی ہے، مطلب باپ دادا چلتے آ رہا ہو، وہ اس کا معاملہ نہیں ہے. بابا بھی ایسا ہی تھا، دادا بھی ایسے تھا، پردادا ایسے تھا، وہ موروثی وہ چلتے ہوئے آتا رہتا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ بھی بچپن میں اتنی تنگ دستی کا اس نے سامنا کیا ہے، وہ فوبیا اس کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا رہتا ہے. اگر میں دوں
پھر میں کہاں غریب ہوتا ہوں، اگر میں دوں پھر میرے مسئلے کہاں حل نہیں ہوتے، اگر میں دوں پھر میری فیس کا کیا ہوگا، اگر میں دوں پھر میرا رینٹ کیا ہوگا، اگر میں دوں میرے جو ہے سودے کیا ہوگا. یعنی فوبیا رہتا ہے بچپن میں، جو تنگ دستی سے گزرتا ہے نا، اس کا فوبیا بھی رہ سکتا ہے، ضروری نہیں. ایک عام ریزن وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں، بھائی میں دوں گا تو اللہ پلٹ کے مجھے دے گا، یہ اس پر توکل، یعنی توکل نہیں اللہ تعالیٰ پر. میں دوں تو کہاں کم ہوتا، میں دوں تو میرے جو ہے یعنی مال کم ہوتا، میں دوں تو میرے مال میں کمی ہوتی. یہ ڈر فقر و فاقے کا بھی اس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے بخیلی کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اور بسا اوقات مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہاتھ سے ایک 20 کا نوٹ پہ گیا تو دل میں دھک 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 بولتے رہتا. ہاں ایک 50 کا نوٹ بھی گیا تو دل دھک 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 بولتے رہتا. تو اسی اتنا اٹیچمنٹ ہے کہ 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ، 50 کا نوٹ بھی اگر اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی دھڑکن کو چینج کر دیتا ہے، اس کی دھڑکن کو بدل دیتا ہے. یہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی مال سے بے تحاشا محبت کرنے کی کرنے کی وجہ سے وہ آدمی بخیلی کرتا رہتا ہے. تو الغرض بخیلی، ایمان اور بخیلی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ایمان، تقوی اور بخیلی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہی بخیلی جیسے گناہ جو ہے شروع ہو جاتے. ایمان اگر مضبوط ہو تو پھر آدمی یعنی وہ شیئر کرنے کے لیے رات بھر وہ کام کرتا ہے. کسی کے پاس صحابی نے جو اللہ کا اعلان کیا نا، بھائی جو ہے کون ہے جنگ میں تعاون کرنے والے، صحابی نے گھر میں ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا. رات بھر کی یہودی کے باغیچے میں پانی کھینچ کھینچ کر پودوں کو پانی پلاتے ہیں، مٹھی بھر کھجور دیتا ہے، اور وہ مٹھی بھر کھجور لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بس اتنا ہی میرے پاس ہے. اللہ کے رسول مسکرا کر ان کھجوروں کو اس آئے ہوئے مال کے اوپر چھڑک دیا. مطلب وہ برکت والے کھجور ہیں. ایسے لوگ بھی سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ صفت یعنی دور کرنا ہے. توکل بڑا ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، اور یہ بچپن سے ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار بھائی بچوں سے آپ یہ کام کرائیے. مسجد کو تعاون دے رہے ہیں، بچوں کے ذریعے کرائیے. مدرسے کو تعاون دے رہے ہیں، بچوں کے ذریعے کرائیے. آپ مسجد کے باکس میں جو ہے چندہ ڈال رہے ہیں، بچوں کے ذریعے آپ کرائیے. گھر میں آپ جو ہے یعنی بچوں کو سکھائیے، بیٹا تم کھا رہے ہو بسکٹ، کھا رہے ہو اپنی شارٹ بریک کے اندر، سارا بسکٹ خود ہی نہیں کھانا بیٹا، ایک بسکٹ جو ہے آزو والوں کو شیئر بھی کرنا بیٹا. ہم سفر میں جاتے رہتے ہیں تو سفر میں جائیں تو جو ہے یعنی اگر ہم کبھی جام کھا رہے ہیں تو تھوڑا ایک جام بازو والے کو بھی جو ہے پیش کرنا چاہیے. پرسوں میں بیدر گیا تو میں یہیں چملی بند سے جو ہے بس بیٹھا، اور جو جا رہا ہوں لگ بھگ کیا کہتے ہیں اس کو BHL کے پاس ایک آدمی میرے پاس بازو بیٹھا، اور وہ میرے پاس بازو نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. داڑھی واڑی یہ سب جبا وبا، وہ بازو نہیں بیٹھنا چاہتا تھا. پھر آگے گیا، جا کے ڈھونڈ کے دیکھا سیٹ نہیں ملی، پھر میرے پاس آ کے بازو بیٹھ گیا. اور جو ہے وہ بیٹھا بالکل خاموش، مطلب کچھ بھی نہیں بات کر رہا تھا. بس آگے جو ہے یعنی سنگا ریڈی کے پاس میں جام لیا، جام لے کے جو ایک جام اس کو شیئر کیا تو وہ اتنے باتیں کرنا شروع کر دیا، پورا بدر تک باتیں کرتا رہا ماشاءاللہ. تو ایک جام جو ہے یعنی پڑوسی کے اندر وہ انس پیدا کر سکتا ہے. ایک چھوٹی چیز پڑوسی کے اندر انس پیدا کر سکتی ہے. تو ہم کھا رہے ہیں، اکیلے کبھی نہیں کھانا چاہیے. الون سنگل آدمی نہیں، سنگل آدمی کبھی نہیں کھانا چاہیے. آپ کے پاس جو ہے وہ جو شیئر کیا جا سکتا ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے. اسی سے آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے، اسی سے اس کی نرچرنگ اور اس کی تربیہ یہاں سے اس کی ہوتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں سے بخیلی کو نکال کے، کرید کے، کھود کے پھینک دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سخاوت اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.